أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس دنیا میں جو کہ دارالعمل ہے ایک مخصوص وقت کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اپنا یہ وقت کس طرح سے گزارنا ہے اس بارے میں اللہ نے ہمیں بہت زیادہ آزادی دے رکھی ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اس دنیا میں رہیں۔ ہاں، اللہ نے وقتاً فوقتاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم تک یہ پیغام ضرور پہنچایا ہے کہ اس کی چاہ کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ کس طرح کی زندگی ہم سے چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف اس نے ہمیں یہ بھی آگاہ کر دیا کہ تم لوگوں کا ایک دشمن بھی ہے، اور ایک ایسا دشمن ہے جسے نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ محسوس کر سکتے ہو، وہ چھپ کر وار کرتا ہے، لیکن وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور وہ ہے ابلیس، شیطان۔ اللہ کی مرضی قرآن اور احادیث ہیں جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور کون سا راستہ ہے جو ہم اس دارالعمل میں اختیار کریں گے، حاصل کریں گے، اور وہاں دار النجات میں ہم کامیاب ٹھہریں گے، اور کون سا ایسا راستہ ہے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہم سے راز میں نہیں رکھی، ہر بات کو اللہ رب العزت نے بڑا کھول کھول کر بیان کیا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا یا ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں جو سب سے پہلی تعلیمی کتاب دی وہ قرآن ہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جو مسلمان گھرانے ہیں، ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو مسلمان معاشرے ہیں، ہمارے ارد گرد مدارس کے ڈھیر ہیں، ہمارے ارد گرد علماء کے ڈھیر ہیں، ہماری ایک ٹچ پر اب ایک ایک بیان ہے، ہمارے ایک ٹچ پر بڑی بڑی تفاسیر ہمارے سامنے ہیں، لیکن وقت نکالنا اور اللہ کی چاہ کو سمجھنا وہ اب ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ جبکہ دوسری طرف شیطان ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہو رہا، چونکہ ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی سوچ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اسے پرکھ سکتے ہیں، تو آخر پھر ہم اس دشمن سے کیسے بچیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک چیک مشین لگائی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہو کہ یہ کام اللہ نے منع کیا ہے یا یہ کام کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو یہی وہ جگہ ہے جب ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہر ایسے کام سے جس میں نہ فائدہ نہ نقصان ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ نقصان والے کاموں سے تو روکنا ہی روکنا ہے، اور ایسا اس وقت ہوگا جب ہم اپنی کمزوریوں کو جانیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بنیادی طور پر 50% اگر نیکی کا عنصر ہے تو 50% گناہ کا عنصر ہے۔ ہم دونوں چیزوں کے مکسچر سے بنے ہیں۔ اب یہ ہمارا اپنا ظرف ہے، ہمارے اپنے اوپر محنت ہے کہ ہم کس چیز کو کس چیز پر غالب کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم پر نیکی کا عنصر غالب ہوتا ہے تو ہم صرف نیکیاں صادر ہو رہی ہوتی ہیں، ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں کا عنصر ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور ہمیں گندا اور گدلا کر دیتا ہے، اور یہ بچپن سے لے کر مرتے دم تک یہ عمل ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ شیطان ہماری ہر کمی
اور ہماری ہر کمزوری کو جانتا ہے، اور وہ اسی چیز میں ہی ہمیں مبتلا کرتا ہے جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قابو نہیں کر سکتے۔ فرض کریں ایک شخص ہے، اگر اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ بے وجہ اس کے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یا غیر ارادی طور پر وہ جھوٹ بول دیتا ہے، یا وہ ایسے ہی مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتا ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا، ایسی بات جیسا کوئی وجود نہ ہو جھوٹ ہے۔ تو شیطان پھر اسے اس جھوٹ میں اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر غیبت کرنے کی، دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی عادت پڑ جائے تو شیطان پھر ہمیں اس گناہ میں اتنا آگے بڑھا دیتا ہے کہ جہاں سے واپسی کی توقع ہی نہیں ہوتی ہے۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، تو اپنے آپ کو ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ہم نے خود اپنی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور صرف ہم اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہیں۔ میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دیتی ہوں، میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، میں تو نماز ہی پڑھ رہی ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو سب کچھ کر رہی ہوں، میں تو اپنا فرائض بھی ادا کر رہی ہوں، میں تو 100% ٹھیک ہوں۔ لیکن ہم اس 50% جو ہمارے اندر برائی کا عنصر ہے اس سے خود آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عام انسان ہو کر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم پورے کے پورے صحیح ہیں۔ ہاں، محنت اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اس 50% جو برائی کا عنصر ہے نا، آدھا آدھا، اس آدھے عنصر کو ہم ڈیڈ کریں خود۔ جھوٹ کی عادت تھی، اپنے آپ کو پنش کریں۔ جب جھوٹ بولوں گی 2 نفل صلاۃ توبہ کے پڑھوں گی، جب جھوٹ بولوں گی 2 رکعت صلاۃ توبہ کے پڑھوں گی، اور چیک کریں کہ میں نے اتنی دیر میں امی کے پاس بیٹھی، یا اپنے شوہر کے پاس بیٹھی، یا اپنے بچوں کے پاس بیٹھی، تو میں نے اس میں کتنی بار جھوٹ بولا۔ اپنے آپ کو اپنی ڈائری میں گنے، ہاں یہ بولا تھا، ہاں یہ بولا تھا، ہاں یہ فلاں آیا تھا، اس نے یہ بات کی، یہ بول دیا، ہاں بچوں سے کہا میں نے یہ پکایا تھا، وہ نہیں پکایا، یہ بول دیا، ہاں یہ کہہ دیا۔ تو اپنے جھوٹ کاؤنٹ کریں، جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو اپنے جھوٹ کاؤنٹ کریں، اور اتنی صلاۃ توبہ، اپنے آپ کو پنش کرنا سیکھیں، اتنی دفعہ صلاۃ توبہ پڑھیں۔ شیطان اپنے سر میں خاک ڈال کے بھاگتا ہے جب انسان سجدے میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ اس ایک سجدے نے شیطان کو دربدر کر دیا۔ تو ہم نے اپنے آپ پر محنت کرنی ہے۔ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی 100% جو ہے ولی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، اور پھر عورتیں ہیں۔ عورت بہت جلد گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی ناشکری ہے، اس کی بے صبری ہے، اس کا واویلا پن ہے۔ اللہ کی رضا میں جب تک ہم راضی ہونا نہیں سیکھیں گے، ہم اپنے آپ پر محنت نہیں کر سکتے۔ تو آج سے اپنے آپ پر محنت شروع کرنی ہے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، اپنی نیکیوں کو خراب نہیں ہونے دینا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، اپنے وقت کو مثبت چیزوں میں گزاریں گے۔ آپ کے پاس وقت ہے، کوئی کتاب لیجیے، اسے پڑھیے، ایک دفعہ پڑھیے نہیں سمجھ میں آتا، دوسری دفعہ پڑھیے نہیں سمجھ میں آتا، تیسری دفعہ پڑھیے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کے پاس وقت ہے تو بجائے آپ فیس بک پر اسکرولنگ کرنے کے، یا واٹس ایپ کے گروپوں میں گوسپ کرنے کے، یا اور کوئی کام کرنے سے بہتر ہے آپ کوئی بیان سن لیں، کوئی تعلیمی پروگرام جوائن کر لیں، کسی تعلیمی پروگرام کا حصہ بچائیں آپ عمر کی کسی بھی سٹیج میں۔ اگر وہاں آپ کو نہیں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تو اپنے گھر میں اپنی مصروفیات کو ڈھونڈیں، بجائے کہ آپ گوسپ کے لیے باہر جائیں۔ اپنے گھر کو سنواریں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے وارڈروبس کو صاف ستھرا رکھیں، گھروں سے پرانے سامان کو، کار کباڑ کو نکالیں۔ جس گھروں میں جس گھروں میں کار کباڑ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس گھروں میں نحوست اور اس گھروں میں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرا۔ جس گھر کا واش روم اور کچن صاف اور ستھرا